الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد صدر ذی وقار حضرت قائد اہل سنت میرے آقا نعمت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد صاحب نورانی دامت برکاتہم العالیہ و علماء ذی وقار سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے حضرت مبلغ اعظم حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صاحب صدیقی مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کا، اور اس میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں، اور جو کچھ بھی کلمات علماء کی زبان سے آپ سنیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب اور مقبول بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یہ شرف عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کی یاد تازہ لوگ یاد تازہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم اور آپ حضرت مبلغ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور حاضر ہو کر جو کچھ بھی عرض کریں گے، جو کچھ بھی اپنے تصورات ان کی بارگاہ تک پھیلائیں گے، تو معلوم ہے کہ وہ کہاں جلوہ گر ہیں؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کے دامن میں جلوہ گر ہیں، حضور کے قدموں میں تشریف فرما ہے، جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق ہمارے تصورات کی دنیا میں جب وہاں جائے گا تو نگاہ مصطفیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور حضرت مبلغ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں، آپ دیکھیں، میرے جیسا طالب علم تو ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ جنہوں نے زیارت بھی نہیں کی، لیکن آپ کی سیرت اور آپ کے ان کارناموں کو جب استاذہ سے سنا اور آپ کے خلفاء سے سنا تو اتنا اشتیاق پیدا ہوا، معلومات کی دنیا میں گم ہو گئے، اور ان کی سیرت، ان کے کردار کے بارے میں جب جستجو ہوئی تو ہمیں ان کے کردار کا پتہ چلانے کے لیے انہی کی ایک نشانی، انہی کے ایک جگر گوشے سے کو جب ہم نے دیکھا، حضرت علامہ مبلغ اسلام مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی بلا دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ
جن کے صاحبزادہ گرامی کو اللہ نے اپنی کرم نوازیوں سے ایسا نوازا ہے تو ان کے والد گرامی کو کتنا نوازا ہوگا۔ حضرت مبلغ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ بیک وقت مبلغ بھی ہیں اور بیک وقت محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں اور سیاسی لیڈر بھی ہیں۔ پاکستان کا تعارف عرب دنیا کے اندر جس شخصیت نے کروایا، قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے جو علماء کا وفد بھیجا تھا عرب ملکوں میں پاکستان کے تعارف کے لیے، ان کے سربراہ حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کہیں تحریک پاکستان کے اگر ہراول دستے میں آپ دیکھیں گے تو مولانا عبدالعلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مبلغ اعظم کی حیثیت سے آپ دیکھیں گے، اور پاکستان کے تعارف کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت مبلغ اعظم آپ کو نظر آئیں گے۔ اور سعودی حکومت سے کنگ عبدالعزیز سے جو وفد ملا تھا سن 1948 یا 49 میں 1946 میں جو وفد ملا تھا علماء کرام کا آپ کے کنگ عبدالعزیز سے، اس کے قائد بھی حضرت علامہ مبلغ اعظم مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیوں ملا تھا؟ کیونکہ آپ مبلغ اعظم تھے، آپ کو معلوم تھا کہ اس حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جو مسلمان آ رہے ہیں ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ جلوہ گر ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان پر کچھ پابندیاں لگ رہی تھی، جنت البقیع کو گرایا جا رہا تھا، تو حضرت مبلغ اعظم کی روح تڑپی اور علماء کا وفد لے کر اس کی حفاظت کے لیے سعودی فرمانروا سے ملنے کے لیے ریاض پہنچ گئی۔ جدہ میں پہنچ کر ملاقات ہوئی اور ساری پوزیشن مسلک اہل سنت کو واضح کیا، اور جو وہاں کی اس حکومت نے حاجیوں پر ٹیکس لگایا تھا اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور حکومت کو مجبور کیا کہ اس وقت کی سعودی حکومت نے حضرت مبلغ اعظم کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے حاجیوں پر سے ٹیکس ختم کر دیا تھا۔ تو حضرت مبلغ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اگر آپ ایک وقت ولی کامل کی شکل میں دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک وقت مسلمانوں کی عظیم رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے کبھی تو مکہ مکرمہ میں آپ کو نظر آئیں گے، کبھی امریکہ کے صحراؤں میں آپ کو نظر آئیں گے، کبھی یورپ کی زمین پر نظر آئیں گے، کبھی مشرق وسطیٰ کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے یہ خصوصیات عطا فرمائی تھی کہ وہ بیک وقت پوری کائنات میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہماتن گوش رہتے اور ہر وقت تیار رہتے۔ اور آج بھی اس وقت جبکہ ہم اور آپ اس مرکزی مسجد طیبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی حضرت قائد اہل سنت یہاں تشریف فرما ہے، آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا جیلانی صدیقی مدد اللہ العالی وہ اس وقت بھی سعودی عرب کی حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں ورلڈ اسلامک مشن کی طرف سے، حجاز کانفرنس لندن کی قراردادوں کے بارے میں اس وقت بھی وہ وہاں موجود ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں حضرت مبلغ اعظم کا فیض، مبلغ اعظم کی تحریک وہ ایک جگہ نہیں بلکہ اگر اس وقت ہالینڈ کے اندر چل رہی ہے تو یوکے میں بھی چل رہی ہے، وہ اگر یورپ میں چل رہی ہے تو عرب دنیا کے اندر بھی چل رہی ہے۔ وہ اس وقت اقتدار کے منصب پر فائز لوگوں سے مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اس وقت فلٹر لگا رہا ہے ان قوتوں کو تو مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ان شہزادوں کے ذریعے یہ کام ہو رہا۔ مبلغ اعظم۔ اور میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں، ہم حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی مدد اللہ العالی کو قائد اہل سنت کہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم کہتے ہیں، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں ہم اگر کہیں تو یہ تو پتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، سنی ہم کہہ رہے ہیں قائد اہل سنت، ہمیں معلوم ہے کہ ہم ورلڈ اسلامک مشن کے
کارکن ہیں ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کسی عرب کے رہنے والی شخصیت کے منہ سے اگر یہ جملہ ہم سنتے ہیں تو ہماری اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ آج سے 4 سال قبل لندن کی سرزمین پر اسلامی کلچر سینٹر کی مرکزی مسجد میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی مدد اللہ العالی کی خدمت میں وہاں کے ڈائریکٹر جو اب امام نواز کونسل کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر ذکی بداوی، انہوں نے استقبالیہ دیا تو وہ لوگ جو اہل سنت کے مخالف تھے اور وہ لوگ جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے، وہ لوگ جو مسلک حق اہل سنت کے خلاف ہر وقت ہر جگہ پر کمر بستہ آپ کو نظر آئیں گے اور اسلام کے نقصان پہنچانے میں بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کے سلسلے میں ہر وقت چاق و چوبند ہیں، انہوں نے کہا کہ بداوی صاحب آپ نے مولانا نورانی صاحب کو استقبالیہ دیا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسلامک سینٹر ہے اور یہ مسلمانوں کی ایک مرکزی جگہ ہے اور اس پر عربیوں کا کنٹرول ہے، تو آپ نے ایک سنیوں کے فرقے کے مولوی کو آپ نے استقبالیہ دے دیا۔ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذکی بداوی جو اسلامک کلچر سینٹر کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ بے وقوف، بے شک تو مودودی کا ماننے والا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے جس ہستی کو استقبالیہ دیا ہے وہ ہستی صرف اہل سنت کا قائد ہی نہیں بلکہ اس وقت دنیا کائنات کے اندر 95 کروڑ مسلمانوں کا رہنما ہے۔ 95 کروڑ مسلمانوں کے رہنما کو میں نے اس سینٹر کے اندر استقبالیہ دیا ہے جس پر میں فخر کر سکتا ہوں۔ تو ہمارے جذبات میں بھی قوت پیدا ہوئی، ہمیں تسلیم کرنا پڑا۔ اللہ نے حضرت مبلغ اعظم کے نور نظر کو جو یہ طاقت اور یہ منصب عطا فرمایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کا کرم اور والد ماجد کی نگاہ شفقت سے حاصل ہوا۔ اور ہم اگر علامہ عبدالعلیم صاحب صدیقی مبلغ اعظم کی اگر کارروائیوں کو دیکھیں تو ان کے صاحبزادی کی طرف ہم دیکھ کر تسلیم کرتے ہیں کہ جو والد گرامی نے خدمات انجام دی تھیں وہ اس وقت اللہ تعالی حضرت قائد اہل سنت سے لے رہا۔ اگر حضرت علامہ نورانی اس وقت ورلڈ اسلامک مشن کے چیئرمین ہیں تو آپ پاکستان کی عظیم سیاسی جماعت جو اہل سنت کی نمائندہ جماعت جمعیت علماء پاکستان، اس کے آپ صدر گرامی۔ اور اگر آپ کسی برسر اقتدار حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو مسلک اہل سنت کے تحفظ اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بات کرنے کا اگر کسی کو جرأت اور قوت اور طاقت اور حوصلہ ہے تو وہ ہمارے عظیم قائد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور میں سمجھتا اہل ہوں سنت، میں یہ سمجھتا ہوں ہم جانتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا چھپی ہوئی اسمبلی کی کاروائی موجود ہے کہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو اگر غیر مسلم اقلیت قرار دلایا ہے تو اہل سنت کے عظیم قائد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی مدد اللہ العالی کا یہ کارنامہ ہمارے پاس چھپی ہوئی روزانہ موجود ہے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ اسمبلی کی سرکاری کاروائی موجود ہے کہ آپ نے پاکستان کی اسمبلی سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلایا، یہ آپ کا عظیم کارنامہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب آپ اس قرارداد کو پاس کروا کے کراچی واپس تشریف لائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، میں کراچی میں تھا کہ جس ٹرین سے آپ تشریف لائے حیدرآباد کے لوگ آپ کی زیارت کے لیے اتنے جمع تھے کہ وہاں پولیس کو انتظام کرنا پڑا اور آپ کو باہر نہ آنے دیا، تو پبلک نے مولانا نورانی کی زیارت کے لیے خیبر میل کے شیشے توڑ دیے اور کہا کہ ہم اپنے فاتح قائد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر حضرت قائد اہل سنت جب پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہماری بھی ماں ہیں، انہوں نے سب سے پہلے گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے اس نور نظر کو سینے سے لگا کے فرمایا
کہ جو کام آپ کے والد نے شروع کیا تھا اے مولانا نورانی وہ آج اللہ نے آپ کے ذریعے پورا کروا دیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں حضرت مبلغ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم تب پہچان سکتے ہیں کہ جب ان کے لفظ جگر کی کارروائیوں کو، ان کے کارنامے کو، ان کی تبلیغی سرگرمیوں کو یہ ہم ملاحظہ کریں گے، دیکھیں گے، تو تب ہمیں مبلغ اعظم رحمت اللہ علیہ کے کارناموں کا پتہ چلے گا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ اس وقت جو سعودی عرب کے اندر مسلمانوں پر مصالب ہو رہے تھے 2-3 سال پہلے، پھر 1982 میں جو اہل سنت کے ترجمے پر سعودی عرب کی حکومت میں پابندی لگائی گئی، اس کے خلاف اگر پاکستان کے اندر تاریخ چلی تو اس کی قیادت بھی آپ نے اور حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی نے کی۔ اس میں مولانا نیازی زخمی بھی ہوئے اس احتجاج میں، اس مظاہرے میں، اور پوری دنیا میں یہ کام شروع ہوا کہ وہابیوں نے کیوں اہل سنت و جماعت کے ترجمے پر پابندی لگائی، درود و سلام کو کیوں منع کیا جاتا ہے، میلاد شریف کو وہاں کیوں منع کیا جاتا ہے، جو رسول اللہ کا شہر ہے اس میں بھی رسول کا میلاد نہ منایا جائے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ورلڈ اسلامک مشن نے آپ کی قیادت میں، حضرت مبلغ اسلام کی قیادت میں یہ کارروائی شروع کی، شاہ عباس کو خطوط لکھے اور ان کو بتایا کہ اہل سنت کے ترجمے پر پابندی جو لگائی ہے وہ غلط ہے۔ چنانچہ وہ کام بڑھتا گیا، خطوط لکھے جاتے رہے، جواب کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی دے سکتا۔ پھر آخر 1985 مئی میں لندن میں ورلڈ اسلامک مشن نے عظیم حجاز کانفرنس منعقد کی، جس میں 7 قراردادیں منظور کر کے 7 مطالبات علماء اہل سنت نے ورلڈ اسلامک مشن کی طرف سے سعودی حکومت کے سفیر سے مل کر لندن کے سفارت خانے میں ان کو پیش کی۔ اس کے باوجود کوئی جواب نہ ملا۔ حاجیوں کا ٹیکس، حاجیوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں بڑھتی گئیں، ان کی کتابوں کو، دعائیں پڑھنے والی کتابوں کو، وظیفوں کو، قرآن شریف کو چھین کر ردی کی ٹوکریوں میں ڈالا جانے لگا۔ تو پھر ورلڈ اسلامک مشن نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ پتہ چلا کہ شاہ فہد یورپ لندن آ رہے، آپ کی قیادت، آپ کے حکم کے مطابق ورلڈ اسلامک مشن نے کوشش کی کہ ہم سعودی عرب کے شاہ سے مل کر اس پروگرام کو جو ہمارا حجاز کانفرنس سے شروع ہوا تھا اس کو پیش کریں، اور ہو سکتا ہے کہ کئی دیواریں اور رستے بیچ میں حائل ہوں، اگر بادشاہ خود مل جاتا ہے تو ہم اپنے مطالبات ان کو پیش کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کو کس نے چودھری بنایا کہ آپ اہل سنت کے ترجمے پر پابندی لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے کوئی بات نہ سنی۔ ورلڈ اسلامک مشن نے آپ کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے اور آپ کے حکم اور آپ کے اشارے کے مطابق یوکے کے ورلڈ اسلامک مشن نے شاہ فہد کے خلاف مظاہرہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور 2500 اہل سنت کے جان نثار اس کے خلاف کالی جھنڈیاں لے کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 300 علماء جنہوں نے اپنی ایک دن کے لیے وقف کیا کہ ہم سفارت خانے کا گھیراؤ کریں گے کہ ہم ورلڈ اسلامک مشن کے مطالبات مانے جائیں اور حکومت سعودیہ ان پابندیوں کو ختم کرے جو اہل سنت عوام پر اس نے لگا رکھی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ پروگرام بڑا مضبوط طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے تو سعودی حکومت ہلنے لگی، اور اس وقت ان کا ٹیلی گرام آیا، وہ ٹیلی فون آیا، ٹیلیکس آیا پرنس ترکی کا کہ ورلڈ اسلامک میں پہلے تو ہم کہتے ہیں ملاقات کا موقع دو، ملاقات کرنے دو اور ہمارے مطالبات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو یہ پروگرام بن گیا۔ اس وقت اللہ کی شان دیکھیں اور ہمارے قائد کی نظر بصیرت کو دیکھیں، اللہ کی شان کہ انہوں نے جب پروگرام دیکھا کہ اخبارات کے اندر اوپن لیٹر چھپنے کے لیے اخبارات کے دفتروں میں پہنچ چکا ہے اور مظاہرے کے لیے علماء اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ ورلڈ اسلامک مشن کے ان مطالبات کو منظور کروانے کے لیے سفارت خانے کا پرسوں گھیراؤ کرنے کے لیے تیار نظر آئے، تو انہوں نے ٹیلیکس کیا کہ ہم ورلڈ اسلامک مشن سے بات کرنے کے لیے تیار۔ اور اگر سعودی حکومت اتنی مضبوط حکومت کو گھٹنے ٹکانے پر مجبور کیا تو یہ قائد اہل سنت کی نگاہ کرم ورلڈ اسلامک مشن کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور اتنی بڑی حکومت ورلڈ اسلامک مشن کے سامنے مجبور ہوئی اور 2 ملاقات کرنے کے لیے لیٹر لکھ کے دے دیا۔ ایک ملاقات ہوئی، 2 مرتبہ ہماری وہاں ملاقات ہوئی، جو قائد اہل سنت کے ہدایات کے مطابق وہ مطالبات پیش ہوئے۔ شاہ فہد نے وعدہ کیا اب انشاءاللہ العزیز اس وقت حضرت علامہ
مولانا جیلانی صدیقی آپ کے بڑے بھائی اس وقت جاتے ہوئے پاکستان کے پھر واپس ابھی سعودی عرب میں ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں، پروگرام طے ہوگا، اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے وہ مقاصد جو ہیں، اہل سنت کے مطالبات جو ہیں جو ورلڈ اسلامک مشن نے سعودی حکومت کو پیش کیے ہیں، ان سے منوانے کے لیے خدا ہمارے قائد کی قیادت میں ورلڈ اسلامک مشن کو ہمت اور جرأت اور طاقت عطا فرمائے، تاکہ ہم اہل سنت مسلک رکھنے والوں کے عقائد کا تحفظ کر سکیں۔ اور یہ ورلڈ اسلامک مشن کیا ہے؟ علامہ عبدالعلیم صدیقی حضرت مبلغ اعظم کی ان کاوشوں کے نتیجے میں پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ یہ کسی ایک پیر کا ورلڈ اسلامک مشن نہیں ہے، وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے کہتے ورلڈ اسلام مشن نہیں ہوں، میں بانی و بانی، کوئی بانی و بانی نہیں۔ اگر ورلڈ اسلامک مشن کا بانی ہے تو مبلغ اعظم حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی بانی نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ علامہ مبلغ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض ہے اور آپ کا یہ پھیلایا ہوا مشن ہے، جس کو اس وقت ہم اور آپ کے جگر گوشہ، آپ کے نور نظر قائد اہل سنت کی سرپرستی میں چلا رہے ہیں۔ اور جو آپ سنیں گے علامہ اعظمی صاحب سے بھی کہ جو اس ورلڈ اسلامک مشن سے ساتھ رہا، اس کا ساتھ دیا، انشاءاللہ العزیز اس کی دنیا اور آخرت بھی منور ہو جائے گی۔ لیکن جو بانی و بانی ہونے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے، میں نے خود جا کر میں اس چیز کا گواہ ہوں، میں ورلڈ اسلامک مشن کا یوکے کا خادم ہوں، میں خود گیا تھا برینڈ فورڈ میں، جا کے کہا پیر صاحب جلوس میں شامل ہو جائیے، کہنے لگے نہیں صاحب ہم تو جلوس میں شامل نہیں ہوتے۔ اس دفعہ بیماری پڑی تو خود جلوس کے نکالنے کے لیے آگے اور پھر موقع آیا تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ورلڈ اسلامک مشن نے اپنے مطالبات پیش کیے سعودی حکومت کے سامنے، انہوں نے رکھنے ڈالے اور حکومت سعودیہ کے خلاف مظاہرہ کرنے سے ڈرنے لگے۔ پیروں کا یہ حال ہے، بانیوں کا یہ حال ہے کہ ہوا کھسک گئی اور کہنے نہیں صاحب ہم تو کسی کے خلاف نہیں کر سکتے، ہمارا وہاں داخل ورلڈ اسلامک مشن کسی کا محتاج نہیں، اپنے قائدین کی نگاہ کرم سے انشاءاللہ سر اٹھا کر بیت القوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور ہم نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور ان پیروں نے اور بانی و بانی کہلانے والے باغیوں نے ورلڈ اسلامک مشن کے راستے میں روڑے اٹکائے اور ورلڈ اسلامک مشن کی تاریخ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ خفیہ میٹنگیں اور کونے کونے میں اور گوشے گوشے میں داخل ہو کر یہ مسلمانوں کے اندر اور اتحاد اور اہل سنت کے اندر جو تفرقہ ڈالا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یوکے میں تو جب جگہ نہ ملی تو وہ ہالینڈ کی زمین کو بڑا انہوں نے بڑا وہ عجیب بڑا وہ پایا، وہ اس کو پایا کہ یہ بڑی اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یوکے والے، ہم سنی مسلمانوں نے، ورلڈ اسلامک مشن کے ورکروں نے سب کو مسترد کر دیا، میں سمجھتا ہوں ایسے بگوڑوں کو ہالینڈ کے مسلمان بھی مسترد کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو ورلڈ اسلامک مشن حضرت مبلغ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے ان کی سرپرستی میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں حاصل کرتے ہوئے حقوق اہل سنت کا پوری دنیا میں انشاءاللہ تحفظ کرے گا۔ میں آخر میں آپ حضرات کا اور اس جماعت کا اور مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اس مبارک اور پیاری محفل میں آ کر شرکت کرنے کی اور کچھ عرض کرنے کی انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہماری بات کو سنا۔ اللہ ہماری حاضری کو اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں موضوع تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا اور یہاں بس کچھ اور باتیں شروع ہو گئی، تو بہرحال یہ میری ذمہ داری تھی ورلڈ اسلامک مشن کے ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے میری کچھ ذمہ داریاں تھیں، وہ چند باتیں اور وہ دکھ بھری باتیں، وہ افسوس کی باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اور آگے ہمت افزا باتوں کی بھی آپ کے سامنے یہ بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے قائد کی قیادت میں آگے بڑھتے رہیں گے اور منزل مقصود تک پہنچ کے انشاءاللہ دم لیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ والسلام علیکم۔ حضرات، یہ تھے مجاہد اہل سنت خطیب شینی بیان حضرت علامہ مفتی محمد یونس صاحب عبداللہ کشمیری، صدر ورلڈ اسلامک مشن یوکے، جو آپ کے سامنے ایک بصیرت افروز خطاب پیش فرما رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ اب آپ مبلغ اسلام کی کہانی
مفکر اسلام کی زبانی سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بلا کسی تاخیر کے مفکر اسلام میں ہمارے قوم و ملت حضرت علامہ مولانا محمد قمر الزماں صاحب